ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بعض انسانوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ بعض انسانوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں، بعض پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں، بعض پتھر ایسے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ لیکن یہ انسان جب اس کا دل سخت ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے اللہ کے بے پناہ احسانات کے باوجود اللہ کے لیے محبت، اللہ پہ ایمان، اللہ کے لیے خلوص، یہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر ہے بنی اسرائیل کا کہ اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کی حیثیت مصر میں جانوروں سے کوئی بڑھ کے نہیں تھی۔ جیسے گھر کے جانوروں سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح ان سے کام لیا جاتا تھا۔ جس طرح جانور، گھر کے جانور کاٹے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، اسی طرح ان کے جب بیٹے پیدا ہوتے تھے تو وہ بھی ذبح ہوتے تھے اور ان کے سامنے ذبح ہوتے تھے۔ اس بدترین قسم کی غلامی سے اللہ نے محض اپنے فضل سے انہیں نجات دی۔ نہ صرف نجات دی بلکہ اللہ نے انہیں وقت کا حکمراں بنایا، انبیاء کا سلسلہ ان میں جاری فرمایا، اور انہوں نے جو چاہا، جس کی دعا وقت کے پیغمبر حضرت ہارون اور حضرت سلیمان سلام علیہما نے کی، اللہ نے دیا ان کو۔ لیکن ایسے سخت دل کہ اگر تقابل کیا جائے کہ ان کے دل میں حکمراں طبقے کا معبود، وہ بت پرست تھے، بت پرست نہیں بلکہ گاؤ پرست تھے، گائے کی عبادت کرتے تھے، تو گائے کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ اور اللہ کی محبت، اللہ کے حکم کی محبت اس کے مقابلے میں کم۔ حکمراں طبقہ عبادت کرتا تھا گائے کی۔ اب یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ بھی آج کے زمانے میں یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی جو لوگ کر رہے ہیں عقل کے ترازو سے ذرا دیکھیں تو صحیح کہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ نہیں، اس کو نہیں دیکھنا، بس وہ بڑے لوگ کر رہے ہیں جی، بس ان کی دیکھا دیکھی میں ہم نے بھی کرنا۔ انہوں نے کپڑے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے، انہوں نے حیا کی جگہ بے حیائی کا راستہ لیا تو ہم نے بھی لے لیا۔ تو جس طرح ہمارے دور میں غیر قوموں کی ہم اندھی نقالی کرتے ہیں، اس زمانے میں بنی اسرائیل انہوں نے بھی غیروں کی اندھی نقالی عقیدے میں بھی کی کہ بجائے دل میں صرف خدا کو جگہ دینے کے، خدا کے مقابلے میں انہوں نے گائے کو زیادہ جگہ دی۔ اور واقعہ سورہ بقرہ اسی نام سے منسوب ہے، بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ ہوا، ایک قتل ہوا۔ اب یہ نہیں پتا کہ اس کا قاتل کون ہے،
قتل تھا کسی عام آدمی کا نہیں بلکہ کسی بڑے شخص کا. اب قاتل تو کون؟ بنی اسرائیل نے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرے کہ جی قاتل کا پتہ چل جائے. حضرت موسیٰ سلام علیہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی تم ایسا کرو، گائے ذبح کرو اور گائے کا کوئی عضو، جسم کا کوئی ٹکڑا وہ اس مقتول کے جسم پہ مار دینا، یہ بول پڑے گا کہ میرا قاتل کون. کہ میرا قاتل کون. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، گائے ذبح کر لو. اللہ نے اس کا راستہ یہ بتایا ہے، عقیدے پہ چوٹ کہ اللہ کے حکم کو لیتے ہو، اللہ کے حکم کو لوگے تو دل میں جو عقیدت اور محبت گائے کے لیے زیادہ ہے اس کا خون کرنا پڑے گا. اب مقابلہ ہے جی، ایک طرف باطل عقیدہ اور ایک طرف خدا کا حکم. جب حکم کسی حکم کو جب مزاج قبول نہیں کرتا نا، نفس قبول نہیں کرتا، تو پھر انسان اس کے لیے الٹے سیدھے راستے ڈھونڈتا ہے. الٹے سیدھے راستے انہیں بھی یہی ڈھونڈنا شروع کر دیا. اب حکم یہ تھا کہ بھئی اللہ نے کہہ دیا کوئی گائے ذبح کر دو، ختم ہو گئی بات. اب انہوں نے یہاں حجت بازی شروع کر دی کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ذرا خدا سے پوچھو کہ وہ عام گائے یا کوئی خاص گائے ہے. یہ سوال پھر بتایا گیا کہ جی گائے ایسی ہونی چاہیے. پھر کہا ذرا خدا سے پوچھو کہ اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے. رنگ کیا ہونا چاہیے. کبھی یہ سوال کبھی وہ سوال. پھر یہ ذرا خدا سے پوچھو کہ وہ گائے کام کرنے والی گائے جس سے خدمت لی جاتی ہے وہ گائے، یا کوئی لاڈلی قسم کی گائے ہے جس کو صرف شوقی یا بنیاد پہ جس میں گھر میں رکھا جاتا ہے وہ گائے ہے، یا عام سی گائے. اس قسم کے سوالات اٹھائے جانے لگے. جتنے سوالات کرتے تھے اتنا ان کے لیے حکم مشکل ہوتا جا رہا تھا. اور چاروں ناچار انتہائی مہنگی گائے ان کو خریدنی پڑی، تب جا کے ان کا مسئلہ حل ہو. آج ہم بھی دیکھیں کہیں اللہ کے حکموں کے ساتھ ہمارا معاملہ کہیں وہ تو نہیں ہے جو بنی اسرائیل کا اللہ کے حکموں کے ساتھ تھا. آپ بہت سے اعمال ہیں دین کے جس میں نفس رکاوٹ نہیں ہے تو خاموشی سے قبول کر لیتے، لیکن جہاں پہ دیکھو یار نفس رکاوٹ ہے، خواہش رکاوٹ ہے، وہاں پہ پھر حجت بازی شروع کر دیتے. حجت بازی شروع. پھر ہم کہتے ہیں جی کون سی حدیث میں آیا، کہاں لکھا ہے جی، بتائے جی، مطمئن کرے جی، قرآن میں کہاں لکھا ہے جی، حدیث میں کہاں لکھا. یہ حجت بازی شروع ہو جاتی. بھائی اللہ کا حکم ہے، بتا دیا، عمل کر لو. حجت بازی کہاں ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں کہاں نکلتی ہیں جہاں اللہ کے حکم کو جہاں ہماری خواہشیں قبول نہیں کرتی نا وہیں پہ ہم حجت بازی کرتے. جس حکم کو نفس بھی قبول کرے وہاں حجت بازی نہیں ہوتی. مثال کے طور سے کسی مثال ہے چھوٹی سی، ختنہ بھی سنت.
داڑھی رکھنا بھی سنت. ختنے پہ کبھی کوئی سوال نہیں کرتا کہ جناب ختنہ سنت ہے تو بچے کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت, کوئی فرض تھوڑی ہے, کوئی فرض تھوڑی ہے یار, ایک بچے کو تکلیف دے رہے ہیں یار, سنت ہے نا. چلو نہیں کراتا میں بچے کا ختم. لیکن اکثر یونیورسٹیوں میں کالجوں میں جانا ہوتا ہے نا تو ہماری داڑھی دیکھ کے سب سے پہلے سوال یہی کرتے ہیں. حالانکہ داڑھی نہ رکھنے والوں پہ کبھی ہم سوال نہیں کرتے کہ تم نے کیوں نہیں رکھی. اس مسجد میں یہاں پہ کہ بھائی میں نے پوچھا, لیکن اکثر جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں یہاں وہاں تو مفتی صاحب یہ بتائیں داڑھی میں دین ہے یا دین میں داڑھی ہے, اس طرح کے سوالات. اس میں سوال کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رکھنا, اس کے رکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حالانکہ سنت ہے, یہ وہ سنت ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گی, یہ وہ واحد سنت ہے جو میرے ساتھ قبر میں جائے گی. لیکن رکاوٹ کیا ہے کہ اس میں آج کا معاشرہ, مغرب کی نقالی, میرا نفس رکاوٹ ہے, اس لیے میں یہاں اس میں راستے ڈھونڈ رہا ہوں. اور میں چونکہ اس کا فرض ہونا ثابت نہیں کر سکتا, جی کون سی حدیث قرآن میں کہاں ہے, جی وہ بخاری میں کہاں ہے, جی مسلم میں کہاں ہے, جی اس لیے یہ یہاں پہ راستہ. بھائی سنت وہ بھی ہے, سنت یہاں یہ بھی ہے. پھر اکثر میں اس کا اکثر سوال, ایک جگہ سوال ہوا, میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ سوال داڑھی رکھنے پہ ہونا چاہیے یا نہ رکھنے پہ ہونا چاہیے. میں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے کہ میرے سر پہ بال ہے, میرے سر پہ بال. ایک شخص یہ سوال کرے مجھ سے کہ تیرے سر پہ بال کیوں ہیں, ہاں تیرے سر پہ سوال اس پہ تھوڑی بند. ایک شخص ہے ہر صبح اپنا سر صاف کرتا ہے اور پھر نماز میں آتا ہے, پھر ڈیوٹی پہ جاتا ہے. سوال اس پہ کہ یار تو عجیب آدمی, ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے اپنا سر صاف کرتا ہے, اس کے بعد ڈیوٹی پہ جاتا ہے. تو سر کے بال صاف کرنے والے پہ لوگ اس پہ سوال بنتا ہے, لوگ اس پہ سوال کرتے ہیں. لیکن جن کے سروں پہ بال ہوتا ہے, بال ہوتے ہیں, ان پہ کوئی سوال نہیں بنتا کیونکہ سر ہے, اس پہ بال نے تو آنے. تو بھائی اگر ہماری چہرے پہ داڑھی ہے تو سوال اس پہ بننا چاہیے یا داڑھی کاٹنے پہ بننا چاہیے؟ ہاں لیکن مسئلہ کیا ہے, داڑھی رکھنا آج کے دور میں منکر بنا دیا گیا, اسے قابل سوال بنا دیا گیا, اسے سوال بنا دیا گیا, اور داڑھی شیو کرنے کو معروف بنا دیا گیا. پردہ کرنا, پردہ نہ کرنا, ذرا عقل سے سوچے. میری بیٹی کی عزت, میری ماں کی عزت پردہ کرنے میں ہے یا نہ کرنے میں؟ کس میں؟ سوال پردہ کرنے پہ ہونا چاہیے یا سوال نہ کرنے پہ ہونا چاہیے؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج پردہ کرنے پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں, پردہ نہ کرنے پہ سوالات نہیں اٹھائے جاتے. ایک عورت ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کی ہوئی ہے, صبح سے لے کے شام تک اپنے گھر کو, اپنے خاندان کو, ہاں ایک ذمہ دار ماں, ایک ذمہ دار بیوی کی حیثیت میں اپنے گھر کو کنٹرول میں کی ہوئی. سوال اس پہ ہوتا ہے کہ یہ گھریلو عورت ہے, ہوم لیڈی ہے, اس کو گھر میں کیوں باندھ کے رکھا ہو؟ تو بھائی سوال اس پہ ہونا چاہیے یا سوال اس پہ ہونا چاہیے جو بیچاری باہر کبھی یہاں تڑپتی ہے کبھی وہاں تڑپتی ہے؟ تو آج کا ہمارا المیہ یہ ہے کہ جس میں غیروں کی نقالی کا رنگ ہوتا ہے, جس کو ہمارا نفس قبول کر لیتا ہے, اس پہ ہم سوال نہیں اٹھاتے. لیکن جس اللہ کے جس حکم میں, نبی کی جس سنت میں نفس رکاوٹ بنتا ہے, غیروں کی نقالی رکاوٹ بنتی ہے, غیروں کی نقالی کا جس کا نام ہم نے فیشن رکھا ہوا ہے, یہ جہاں پہ رکاوٹ, یہ رکاوٹیں آتی ہیں نا, پھر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. یہ کیوں, یہ کیوں, یہ کیوں؟ اللہ کی عقل سے سوچو, عقل سے سوچو, اسلام کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو خود سوچے کہ میرے لیے اچھا یہ, کہ میرے لیے اچھا یہ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اصلاح فرمائے, اور اتباع دین, اتباع سنت کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی شناخت بنائے.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم